السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جی تو کل کے ایپیسوڈ پر کومنٹس تھے اور نہ ہی کوئی لائک کرتا ہے۔ خیر، آج کی ایپیسوڈ میں بھی خلیفہ خان اور نوشین کے سینس بھی دیے ہیں۔ اس کے بعد کے ایپیسوڈ میں خضر خان، ازمیر اور فارس کے سینس دوں گی۔ یہ سینس بھی بہت ضروری تھے، تو لائک کومنٹ ضرور کریں کیونکہ اس سے ہی چینل کا مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے، اس لیے ہی کہتی ہوں یار۔ اسیر نکاح قسط 102 پارٹ 2 تحریر گل۔ خلیفہ خان جاگا تھا، اپنے پہلو میں اپنے ساتھ لپٹے ہوئے نوشین کو دیکھا تھا۔ وہ بہت آرام سے سو رہی تھی۔ خلیفہ خان کچھ لمحے دیکھے گیا تھا اس کو۔ رات بھر وہ اس کے وجود پر اپنی بے قراریاں اتارتا رہا۔ وہ اس کی ہی ملبوس بہت پیاری لگی اس کو۔ خلیفہ خان نے اس کے معصوم چہرے پر آئے بالوں کو ہٹایا تھا، پھر نوشین کو نیند میں ہی اس کا لمس محسوس ہوا تھا، اس لیے اس کی نیند بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی، نظر خلیفہ خان کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ وہ بڑی بے خودی میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ نوشین اس کی نظروں سے نظریں جھکا گئی تھی۔ چلو شاور لیتے ہیں، پھر کہیں چلتے ہیں۔ خلیفہ خان کی بھاری آواز اس کو سنائی دی۔ نوشین نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہاں بارش ہو رہی ہے تو بارش میں کہاں جائیں گے؟ نوشین کی بات پر خلیفہ خان نے اس کو اپنے سینے نوشین نظریں جھکا گئی تھی۔ خلیفہ خان کے ہاتھ بے باکی سے اس کے وجود پر اپنا نوشین سر اس کے سینے سے ٹکائے۔ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اور تمہیں اگر نہیں جانا تو چلو، نہیں چلتے پھر، لیکن تم مجھے برداشت کرو گی۔ نوشین اس کی بات پر خاموش رہی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کو بالوں میں انگلیاں الجھاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ تو بتایا نہیں تم نے کہ کہیں نہیں جانا چاہتی ہو، یا تمہیں میری باہوں میں اب بھی رہنے کا ہے؟ نوشین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ شاور لینا ہے؟ ناشتہ میں بنا دوں گی۔ نوشین کو لگا تھا وہ اسے ناشتے کے لیے لے کر جانا چاہتا ہے، اس لیے وہ بولی تھی۔ خلیفہ خان نے تے ہوئے اس پر جھکا تھا اور اس کے اطراف پہ ہاتھ جمائے۔ تو پھر اگر ناشتہ تم بناؤ گی، میں بھی ساتھ کھڑا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ نوشین سوچ میں پڑ گئی تھی کہ وہ اگر ساتھ رہے گا تو نوشین سے کچھ بنایا ہی نہیں جائے گا لیکن پھر باہر چلنے کا کہا تھا، اس نے کیا سوچا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ نوشین نے کچھ نہیں کہا تھا۔ چلیں پھر۔ نوشین نے گھبرا کر اپنے آپ کو دیکھا، وہ صرف اس کی شرٹ میں تھی۔ میں ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ خلیفہ خان نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ رات کو تم نے جو سرپرائز کیا تھا مجھے، اس لیے کچھ اور یاد ہی نہیں رہا تھا، اور جو یاد رہا تھا بس وہی کیا میں نے۔ نوشین خلیفہ خان کی بات پر نظریں جھکا گئی تھی۔ خلیفہ خان مدھم سا مسکرایا، ہٹ سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اس کو اور کھڑا ہوا۔ نوشین نے گھبرا کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا، گرنے کے ڈر سے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نوشین کی آواز پر خلیفہ خان نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ابھی تو میں نے ہی کہا ہے کہ تم میرے لیے ناشتہ گھر پر بناؤ گی، تو پھر چلو جا رہا ہوں تمہیں ناشتہ بنانے کے لیے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر کی طرف نکلا۔ وہ کچن کی طرف بڑھا تھا۔ نوشین نے آنکھیں پھیلا کر کہا، اس حال میں یہاں ملازمہ بھی ہے؟ خلیفہ خان چلتا ہوا اس کو کچن میں لے کر آیا تھا اور اس کو بٹھایا تھا۔ نوشین بری طرح گھبرائی ہوئی اس کی شرٹ کو اس کے گھٹنوں تک آتی اسے کھینچ کر اور بھی نیچے کرنے لگی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کے بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا تھا۔ چلو اب شروع کرو۔ خلیفہ خان نے اس کے دونوں اطراف ہاتھ جماتے ہوئے کہا۔ کیا؟ نوشین نے بے اختیار کہا تھا۔ خلیفہ خان مسکرایا، تم کیا کرنا چاہتی ہو وہی کرو، اگر نہیں کر سکتی ہو تو پھر مجھے بتاؤ، میں کر لوں گا۔ خلیفہ خان نے انگلی اس کے چہرے سے ٹریس کرتے ہوئے اس کی گردن تک لایا تھا۔ نوشین کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ خلیفہ خان لمحے بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں ناشتے کا کہہ رہا تھا۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ خلیفہ خان اس سے کچھ دور ہوا۔ اچھا اب ایسا کرو، تم مجھے بتاتی جاؤ، میں بنا لوں گا۔ خلیفہ خان نے کہا،
کیا آپ کو کچھ بنانا آتا ہے؟ نوشین نے خلیفہ خان کے چوڑے سخت سینوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا ہے، اس لیے میں نے کہا ہے تم بتاتی جاؤ، میں بناتا جاؤں گا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تم کھڑی بھی ہونا چاہو گی۔ وہ نوشین کو اپنی شرٹ میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نوشین نے نظریں چکائی تھی۔ اٹکتے ہوئے پوچھا تھا۔ خلیفہ خان اس کے اطراف میں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے بے حد قریب ہوا تھا۔ نہیں، وہ میرے ساتھ لوگی، یا پھر ایسا کرتے ہیں ہم پہلے ہی لے لیتے ہیں، پھر بعد میں یہ سب ہوگا۔ نوشین نے گھبراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نوشین کی گھبرائی آواز پر خلیفہ خان مسکرایا تھا اور اس کو کمرے کی طرف آیا۔ نوشین کا چہرہ سوچ کر سرخ ہوا تھا اور گھبراہٹ الگ ہونے لگی تھی۔ دیکھو نا، رات کو بھی تمہاری تو سنی تھی میں نے، خلیفہ خان نے کہتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اور خلیفہ خان پلیز، میں ابھی اس سے آگے کچھ بولتی کہ خلیفہ خان نے اسے سنک کے ساتھ شیلف پر بٹھایا تھا، پھر نوشین کی طرف واپس آیا تھا۔ نوشین کا وجود اب لرزنے لگا تھا۔ خلیفہ خان، نوشین نے اتنا کہا تھا۔ وہ ساکت ہوئی تھی مگر دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی تھی جو وہ اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا، اور وہ کچھ ہی لمحوں میں، لیکن وہ اس کو آزاد کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ پانی کی آواز اس خاموشی میں پیدا کر رہی تھی جو اس کو اور بھی مجبور کر رہی تھی۔ نوشین کا چہرہ اور لب سرخ ہوئے تھے۔ وہ خلیفہ خان کے کندھے پر سر ٹکائے اپنی اٹکتی ہوئی سانسیں بحال کرنے لگی تھی۔ کچھ لمحے بعد اس نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ وہ شکوہ کن نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ خلیفہ خان مسکرایا تھا۔ ایسا مت دیکھو ورنہ پھر پچھتاؤ گی، کیونکہ تم اس وقت میرے ہوش اڑا رہی ہو، وہ بھاری آواز میں سرگوشی میں بولا تھا، اور ساتھ ہی اس کو سرخ ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ نوشین نے پلکیں جھکائی تھی اور سانس گہری ہوئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ خلیفہ خان نے اسے اور وہ بے اختیار اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ خلیفہ خان اس کی اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا۔ خلیفہ خان نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا اور پانی کے شور میں اس کی چھوٹی چھوٹی ہچکیاں مدھم ہو گئی تھیں۔ جیسے وقت کے بہاؤ سے آزاد ہو گیا، دل کی دھڑکنیں سب ایسا لمحہ بنا رہے تھے جو صرف اس کا تھا۔ کافی دیر بعد خلیفہ خان کو اس کے سرخ چہرے اور بند آنکھوں اور لرزتے وجود کو دیکھ کر خلیفہ خان نے پوچھا، کیا ہوا؟ نوشین بند آنکھوں سے ہی کہا،
خلیفہ خان سردی لگ رہی ہے۔ نوشین کی بات پر خلیفہ خان نے اس کو کیا اور اپنی باہوں میں لیا۔ خلیفہ خان نے اس کے کپ کپاتے وجود کو خود کو پرسکون کیا تھا اور اس کو بیڈ پر بٹھایا تھا، خود بھی تھا۔ نوشین کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ خلیفہ خان نے اپنا فون اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلا تھا۔ نوشین نے اس کے جاتے ہی اپنی الماری کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کپڑے چینج کرنا چاہتی تھی۔ وہ اٹھی، کمرے میں رات کا سب کچھ بکھرا تھا جو اس نے پہنا تھا رات کو، اور وہ خلیفہ خان کی نظر ہو گیا تھا۔ نوشین اٹھی اور اس کے آنے سے پہلے ہی کمرہ سمیٹا تھا۔ میکسی واپس الماری میں رکھی تھی۔ ابھی وہ اپنے لیے کپڑے نکالتی کہ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھا جس میں گرم چائے کے ساتھ سلائس اور کچھ اور بھی چیزیں تھیں۔ نوشین نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ خلیفہ خان اس کے قریب آیا اور اس کو کلائی سے پکڑا اور اپنے ساتھ بیڈ تک لایا تھا۔ وہاں ناشتہ دیکھ کر نوشین حیران ہوئی تھی، پھر خلیفہ خان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بیٹھ گیا تھا اور اس کو بھی کلائی سے پکڑ کر اپنے مقابل بٹھایا تھا۔ یہ آپ نے بنایا ہے اور اتنی جلدی؟ خلیفہ خان نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا، یہ سب آرڈر پر آ گیا ہے۔ اب نوشین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ چائے پینے لگا تھا، نوشین کو اپنی طرف دیکھتا۔ نوشین اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر مدھم سا مسکرائی تھی۔ وہ ناشتہ کرنے لگی تھی، پھر وہ واپس بھی لے کر گیا تھا۔ نوشین حیران ہوئی تھی، اس کو اپنے لیے پانی اٹھاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نوشین مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی اور مرر ونڈو کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ پردہ ہٹایا، باہر اب بھی بارش برس رہی تھی اور کھڑکی سے بوندیں ٹکرا رہی تھی۔ وہ مسکرائی تھی۔ خلیفہ خان اس کے پیچھے ہی کھڑا ہوا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں تو بارش پسند نہیں ہے؟ وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ نوشین اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ باہر بارش ہوگی اور تم میری باہوں میں کرو گی، پھر یہ جو حسین وجود۔ ابھی وہ آگے بولتا کہ نوشین نے بے اختیار اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ پہلے ایسے نہیں تھے؟ نوشین نے کہا۔ خلیفہ خان نے اپنی لبوں سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ ہاں اب ہوں۔ نوشین کچھ لمحے اس کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو مجھ پر غصہ نہیں ہے؟ میرے بابا نے نوشین نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میرے بابا نے آپ کے بابا کو مارا اور ہمارے بچے کو بھی۔ نوشین کے دل میں اس حادثے کے بعد یہ سب تھا اور اب اس کی زبان پر آیا تھا۔ جب میرے بابا کو مارا گیا تھا تمہیں پتہ تھا؟ خلیفہ خان نے نوشین کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نوشین نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ تو تم پر کیسے غصہ کروں؟ خلیفہ خان نے اس کے نم بالوں کی لٹوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا، ہاں تمہاری اس ویڈیو نے بہت تکلیف دی تھی مجھے۔ خلیفہ خان اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نوشین کی آنکھوں میں بے اختیار نمی آنے لگی۔ جو خلیفہ خان دیکھ رہا تھا وہ میں نے اپنے
بچے کو بچانے کے لیے بنائی تھی۔ بابا نے کہا تھا کہ میں اگر اس کو زندہ رکھنا چاہتی ہوں تو وہ سب کہنا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اب میں آپ کے پاس پھر کبھی نہیں آ سکتی ہوں، تو آپ کی دی ہوئی ایک یہی تو نشانی تھی میرے پاس جو مجھے سانس لینے پر مجبور کرتی تھی۔ میں نے ہمارے بچے کے لیے کیا تھا یہ سب، لیکن وہ پھر بھی نہیں رہا۔ بابا کے ساتھ جانے کے دوسرے دن بعد پتہ چلا تھا ہمارے بچے کے بارے میں۔ نوشین کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود بھی آنسو نکلے تھے، لیکن اس غلیظ انسان نے وہ مار دیا۔ سوری میری وجہ سے وہ بچ نہیں سکا، سوری، نوشین نے شدت سے روتے ہوئے کہا تھا۔ خلیفہ خان نے نوشین کو سختی سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں نے سوچا تھا وہ پیدا ہوگا آپ خوش ہو جائیں گے۔ میں خوش ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں تمہارے ساتھ۔ کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، وہ نوشین کے سر پر لب رکھتا ہوا بولا تھا۔ نوشین کو ہر وقت پریشان اور اداس یہ بات بھی رکھتی تھی کہ وہ خلیفہ خان کو خوش نہیں کر سکی تھی۔ حویلی میں سب اس کو ترس کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو شاید وہ خلیفہ خان کو بھی پھر سے ناراض کر چکی ہو، اس لیے اب پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ روئے، جو دل میں ہے اس سے کہے، نوشین پھر ہو جائیں گے، یہی واپس آ جائے گا۔ کافی دیر بعد خلیفہ خان نے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور بولا تھا، آپ کو پتہ ہوگا نا؟ نوشین نے جلدی سے خوف سے پوچھا تھا۔ حویلی میں کچھ لوگوں نے کہا تھا پھر میری اولاد نہیں ہوگی۔ خلیفہ خان مدھم سا مسکرایا تھا، پھر اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ بلکہ ہوگا، کل سے میں جس طرح محنت کر رہا ہوں، تم ایک کی بات کرتی ہو، دو بھی ہو سکتے ہیں، وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ نوشین اس کی بات سمجھتے ہوئے کان کی لوہ تک سرخ ہوئی تھی، پھر سر اس کے سینے پر رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد پھر بولی، سنیے، وہ بنا بولے ہنکارا، مجھے دو ہی چاہیے، ایک جو پہلے والا تھا، اگر میری وجہ سے نہیں ہے تو پھر وہ بھی چاہیے، اور دوسرا تو دوسرا ہی ہوگا نا۔ نوشین کی بات پر خلیفہ خان زور سے ہنسا تھا، اور نوشین نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کو کبھی مسکراتے ہوئے دیکھ کر جیسے نظریں ہٹانا بھول جاتی تھی، اور وہ ہنس رہا تھا۔ وہ بے خودی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ خلیفہ خان نے اپنی ہنسی دبائی اور نوشین کو بے خودی میں دیکھ کر مسکرایا۔ نوشین، نگل لوں گا، کھا جاؤں گا تمہیں اگر اس طرح دیکھتی رہی ہو مجھے تو۔ اب بھی باتھ روم میں ہوں، اور ابھی کچھ دیر پہلے رونے والی ہو گئی تھی اندر۔ اگر پھر سے کچھ کہا نا تو کوچ کر جاؤ گی، اور پھر یہ نہ ہو 2 کی جگہ 4 ہو جائیں گے۔ خلیفہ خان کی بات پر نوشین نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا تھا اور چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا، اور خلیفہ خان کا قہقہہ کمرے میں گونجا تھا۔ زرمینہ خان ذکیہ خان کے سامنے بیٹھی تھی، اور وہ غصے سے کبھی خضر خان کو تو کبھی زرمینہ خان کو دیکھ رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو زرمینہ، اپنے بیٹے کی شادی کی فکر نہیں ہے تمہیں؟ بس اپنی بیٹیاں تم نے دے دی، اور ارے جب تمہاری دونوں بیٹیوں کی شادی ہے تو پھر پلوشے کو بھی رخصت کر کے لانا چاہیے نا۔ میں تم دونوں کو دیکھ کر حیران ہوں، ذکیہ خان نے غصے سے کہا تھا۔ زرمینہ خان نے ذکیہ خان کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ 1 ماہ کے بعد کا وقت انہوں نے انم اور فضیلت کی شادی کا رکھا ہے، اور جب
ذکیہ خان نے کہا، اور خضر خان کی شادی کا کیا کہا ہے؟ ذکیہ خان کی بات پر خضر، جو فون میں مصروف تھا، ایک نظر ذکیہ خان کی طرف دیکھتا۔ وہ خضر خان کو ہی دیکھ رہی تھی، بلکہ گھور رہی تھی اس کو۔ خضر خان نے نظریں واپس اپنے فون کی طرف کی تھی۔ تب زرمینہ خان نے کہا تھا کہ پلوشیں 5 سال سے پہلے نہیں کرنا چاہتی ہے شادی۔ یہ سن کر ذکیہ خان نے حیرت سے زرمینہ خان کی طرف دیکھا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں نا وہ ناراض ہے۔ زرمینہ خان کی بات پر ذکیہ خان سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، پھر گہری سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے، ہم انم کی شادی کی تیاریاں کرتے ہیں، فضیلت کی نہیں، کیونکہ تمہارے پاس بھی تب تک فضیلت ہوگی جب تک پلوشے کی شادی نہیں ہو جاتی۔ زرمینہ خان نے اور خضر خان نے دونوں ذکیہ خان کی طرف دیکھا تھا۔ ابا ایسا ممکن نہیں ہے، ہم حامی دے چکے ہیں آقا جان کو۔ ذکیہ خان نے کہا، تو میں بھی پھوپھو ہوں ان سب کی، بلکہ پلوشے کو بھی اب اس کے رشتے ملے ہیں، وہ بھی ان کی ہی طرح تھی ہم سب کے لیے۔ خضر خان نے بھی ٹھیک نہیں کیا، لیکن تم نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ ذکیہ خان پہلے تو غصے میں تھی، پھر پریشان ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اتنا سب کچھ صرف ملازموں کے ہاتھ میں رہے، لیکن زرمینہ خان اور خضر خان جیسے بے بس سے نظر آئے تھے۔ اس لیے کچھ سوچ کر وہ گہری سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے، تو میں پلوشے کے ساتھ خود جاؤں گی حویلی۔ ایک دفعہ زرمینہ خان کے لیے گئی تھی اور اب پلوشے کے لیے بھی چلی جاؤں گی، مجھے امید تو ہے کہ وہ مان جائیں گے۔ زرمینہ خان کی بات پر خضر خان نے گہری سانس لی تھی۔ پھوپھو ایسا کچھ مت کرے، بس مورے کے ساتھ فضیلت اور انم کی شادی کی تیاریاں کر دے۔ خضر خان کھڑا ہوا اور داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ ذکیہ خان نے زرمینہ خان کو دیکھا۔ زرمینہ خان، میں حویلی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تمہاری طبیعت اب بھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی ہے، کبھی ٹھیک ہوتی ہے، کبھی نہیں۔ اور میں چاہتی ہوں پلوشے بھی مان جائے۔ تمہارے اور خضر خان کو صرف وہی سنبھال سکتی ہے، وہ جو لڑکی میں نے پسند کی تھی۔ خضر خان کے لیے شکر ہے نہیں ہوئی اس کی شادی، اس کی پسند پر ہوئی ہے۔ ہر دن باپ کے گھر آئی ہوتی ہے، اختلاف ہر بات پر رہتا ہے اس کو، اس لیے پلوشے جیسی خوبصورت اور سب کچھ اتنے اچھے سے سنبھالنے والی کوئی اور نہیں ملے گی، اس لیے میں جاؤں گی بات کرنے۔ چاہتی تو زرمینہ خان بھی یہی تھی کہ ایسا ہو، اس لیے خاموش رہی تھی۔ چلو پھر 1 مہینہ ہے تو کم وقت ہے، کل سے ہم اپنی انم کو ساتھ لگا کر اس کی شادی کی تیاری شروع کر لیتے ہیں، لیکن 2 دن تک میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی، ان کے ساتھ۔ آخر مجھے بھی امامہ کے بیٹوں سے ملنے کا دل کر رہا ہے، ذکیہ خان نے بھی کہا۔ زرمینہ خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ حویلی میں شام میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ انا جان، مجھے لگتا ہے شاپنگ ہم انم اور فضیلت کو ساتھ لے کر رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے ہی شاپنگ کر لیں، پلوشے نے کہا۔ انا جان نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں زرمینہ سے بات کروں گی، پھر ایسا کرو تم لوگ بھی کرو پھر۔ انا جان نے پلوشے، حیا اور کشمالہ کو دیکھ کر کہا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ حویلی میں شادی تھی، اس لیے ذکیہ خان نے اگلے ہی ہفتے حویلی جانے کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ یہ اچھا مذاق ہے، جب دل کرتا ہے نکاح ہو جاتا ہے، اور جب رخصتی کا کہا جاتا ہے تو یہاں منہ اٹھا کر 5 سال کا انتظار بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ذکیہ خان نے منہ میں ہی بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ خضر خان کو بتا کر نہیں آئی تھی، وجہ وہی، وہ منع کر دیتا، اور اب ذکیہ خان کو اور غصہ آنے لگا تھا اس پر۔ 1 ہفتہ اس نے روز اس کو کبھی گھر آ کر تو کبھی فون پر کہتی کہ آقا جان سے بات کر لے، لیکن خضر خان ٹال کر
فون بند کر دیتا تھا، اس لیے وہ سمجھ گئی تھی کہ نہ ہی زرمینہ خان اور نہ ہی خضر خان نے اس بات کے لیے راضی ہونا ہے، اس لیے وہ نکل گئی تھی آج اپنے شوہر کے ساتھ، کیونکہ وہ حویلی ان کے ساتھ جا کر پلوشے کی بھی تاریخ کے لیے منا کر ہی آنا چاہتی تھی۔ انا جان آغا جان نے کہا آغا جان نے کہا ہے کہ زرمینہ پھپھو کے گھر سے مہمان آئے ہیں آپ سے ملنے۔ انا جان اس وقت زنان خانے میں بیٹھی تھی، پاس ہی کشمالہ بھی بیٹھی تھی، حیا اور پلوشے نہیں تھی، وہ کسی کام کی وجہ سے ڈرائیور کے ساتھ شہر گئی تھی صبح اور ابھی دوپہر کا وقت تھا۔ انا جان کچھ حیران بھی ہوئی تھی کہ کون آیا تھا جس کا زرمینہ نے پہلے سے ان کو نہیں بتایا تھا۔ انا جان نے ملازمہ سے کہا ٹھیک ہے یہاں ہی لے آؤ ان کو۔ ملازمہ گئی تو کچھ ہی دیر میں ان کے ساتھ ذکیہ خان اندر آئی تھی۔ انا جان نے ان کو نہیں پہچانی تھی لیکن ذکیہ خان اتنے سالوں بعد بھی ان کو پہچان گئی تھی۔ کشمالہ اور انا جان کھڑی ہوئی تھی، ذکیہ خان ان کے پاس آئی اور مسکراتے ہوئے ان کے گلے ملی تھی۔ انا جان نے ان کو بیٹھنے کا کہا، ذکیہ خان بیٹھ گئی تھی، ساتھ ہی اپنے ساتھ آئے ملازموں کو وہ جو کچھ تحفے لے کر آئی تھی وہ بھی رکھنے کا کہا تھا۔ انا جان نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے زرمینہ نے نہیں بتایا تھا کہ آپ آنے والے ہیں۔ انا جان کی بات پر ذکیہ خان نے ایک نظر آس پاس دوڑائی۔ پلوشے کہاں ہے؟ ذکیہ خان کی بات پر انا جان نے بھی حیران ہوتے کہا وہ تو شہر گئی ہے کچھ کام کی وجہ سے۔ ذکیہ خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھیے انا جان، میں ذکیہ خان ہوں، حیات خان کی خالہ زاد بہن ہوں۔ انا جان پہچان گئی، جی اچھا میں سمجھ گئی ہوں، انا جان نے کہا۔ ذکیہ خان نے پھر کہا سالوں پہلے آئی تھی آپ کی حویلی میں، اس وقت میرے ساتھ امامہ بھی تھی جس کو میں نے بہن کم اور بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ انا جان نے اس بات میں سر ہلایا اور نظریں جھکا گئی تھی۔ آج میں پھر آئی ہوں آپ سے مانگنے، پہلے زرمینہ تھی تو آج پلوشے کے لیے آئی ہوں۔ اس وقت آپ نے مجھے بہت بے عزتی کے ساتھ واپس کیا تھا لیکن آج مجھے بھی زرمینہ کی طرح دیکھیے، میں صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ خضر خان نے جو بھی کیا وہ ٹھیک نہیں کیا تھا لیکن اب وہ معافی بھی مانگ چکا ہے تو آپ کو بھی اس کو معاف کرتے ہوئے پلوشے کی بھی رخصتی کی تاریخ دے دینی چاہیے۔ انا جان نے ذکیہ خان کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ پلوشے بھی شادی کرے لیکن بچے، اس میں صرف پلوشے کی اپنی مرضی شامل ہے اور اگر اس کی مرضی شامل ہے تو اس کے بھائی اس کا پورا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور کافی دیر آغا جان اور انا جان کے ساتھ ذکیہ خان اور ان کے شوہر کی بات ہوتی رہی، پھر آغا شاہنواز خانزادہ اور شاہزین خانزادہ تک بھی بات گئی تھی جس پر انہوں نے صاف انکار کیا تھا، لیکن یہاں بھی ذکیہ خان خاموش نہیں رہی تھی اور انہوں نے پلوشے سے خود بات کرنے کا کہا، اور اگر پھر بھی پلوشے شادی کے لیے نہیں مانتی تو وہ پھر نہیں آئے گی۔ تو اس بات پر سب نے کچھ نہیں کہا تھا۔ دوپہر 3 کے قریب پلوشے اور حیا واپس آئی تھی۔ پلوشے زنان خانے میں ذکیہ خان کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور آہستہ سے ان کے قریب آئی تھی۔ تبھی ذکیہ خان کھڑی ہوئی اور اس سے گلے لگی تھی۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں میں۔ ذکیہ خان کی بات پر پلوشے کچھ پریشان ہوئی۔ کیوں پھپھو مورے کیسی ہیں؟ اس کو جو ڈر تھا وہ پوچھ گئی تھی۔ ذکیہ خان نے گہری سانس لی، پھر بولی پلوشے مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا انم اور فضیلت کی شادی کے بعد وہ سچ میں ٹھیک نہیں رہے گی
اور نہ ہی وہ گھر کو اکیلے لے کر چل سکتی ہے۔ اس کی نظر کا علاج تو ہو گیا لیکن وہ گھر کو اکیلے نہیں سنبھال سکتی ہے۔ پلوشے وہ بالکل اکیلی بھی ہو جائے گی، اس طرح وہ بیمار ہو جائے گی نا۔ ذکیہ خان کی باتوں پر پلوشے نے بھی پریشانی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس میں یہاں تم سے تمہاری رخصتی کے بارے میں خود بات کرنے آئی تھی۔ کوئی بھی نہیں مان رہا، خضر اور زرمینہ بھی خاموش ہیں۔ یہاں تمہارے بھائی اور تم نہیں مان رہے ہو۔ پلوشے پھر اگر تم راضی نہیں ہوتی ہو تو خضر کو دوسری شادی کے لیے تم ہی مناؤ۔ اگر تم پھر خضر خان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو تو بچے، پھر زرمینہ کے بارے میں سوچنا۔ تمہیں پھر ہم اس سے راضی کر دیں گے طلاق کے لیے۔ ذکیہ خان کی بات پر پلوشے کا رنگ اڑا تھا۔ حیا اور کشمالہ نے بھی پریشانی سے پلوشے کو دیکھا تھا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ فضیلت کی شادی 5 سال بعد کی رکھ دیتے ہیں۔ ذکیہ خان اس کے تاثرات دیکھ کر پھر سے بولی تھی۔ انا جان بھی خاموش رہی تھی لیکن پلوشے کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ بولی، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، میں خان جی سے اور اجمیر سے بات کر لوں گی۔ پلوشے نے ایک نظر اٹھا کر انا جان کی طرف دیکھا۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر پلوشے نہیں رہنا چاہتی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس پر دباؤ ڈالنا چاہیے، اس لیے میں اب خضر سے اس بارے میں بات کروں گی کہ وہ پلوشے کو زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر نہ رکھیں۔ آخری بات پر وہ ذکیہ خان نے پلوشے کے رنگ اڑے چہرے کو دیکھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں اب نکلنے کی کروں گی کیونکہ خضر خان سے بات بھی کرنی ہے اور پھر اگر وہ مان گیا تو پھر اس کا بھی کچھ کرنا ہے۔ شادی کی تیاریاں بھی ابھی سر پر ہے، ذکیہ خان نے مسرور سے انداز میں کہا تھا اور پلوشے کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ تو صرف غصہ تھی، چھوڑنا تو نہیں چاہتی تھی۔ طلاق کا تو اس نے نہیں سوچا تھا۔ پھر اسے یقین تھا کہ خضر خان نہیں دے گا طلاق، لیکن اگر وہ نہیں دے گا تو مطلب اجمیر خانزادہ کی شادی 5 سال کے لیے روک دی جاتی۔ پلوشے کب سے اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی۔ بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی دل کی۔ خضر خان سے آج خود بات کر لے، لیکن پھر ہمت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی۔ ذکیہ خان بھی چلی گئی تھی اور تب سے بھی وہ پریشان اور بے چین سی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ پلوشے نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور اندر آنے کا کہا تھا۔ ملازمہ آئی تھی۔ پلوشے باجی، انا جان بلا رہی ہے۔ پلوشے نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس وقت رات کے 9 کا وقت تھا۔ سب نے ابھی ہی کھانا کھایا تھا اور اپنے کمروں میں گئے تھے، لیکن پلوشے نے سر میں درد کی وجہ سے کھانے سے انکار کیا تھا اور اب انا جان کا سن کر کھڑی ہوئی تھی اور ان کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ انا جان آ جاؤ، پلوشے کی آواز۔ انا جان نے اندر آنے کا کہا تھا۔ پلوشے اندر آئی تھی۔ بچے، سر میں درد اب بھی ہے؟ پلوشے نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اچھا آ جاؤ بچے، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ پلوشے ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ تم ذکیہ خان کے بارے میں اب بھی سوچ رہی تھی؟ میں نے خان جی سے بات کر لی ہے۔ ہمیں ان کی نہیں تمہاری فکر ہے۔ اور بچے، وہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے کہ زرمینہ کو بھی اب اپنے ساتھ پھر کسی کی تو ضرورت ہوگی نا۔ تم خضر خان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو تو ہم یہ سب ختم کر دیتے ہیں۔ ہم تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تم کچھ وقت بعد یہاں ہی اچھی جگہ شادی کر لینا، خان جی اور شاہ نواز نے کہا ہے۔ انا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے گال سہلائے تھے۔ پلوشے کی آنکھیں بھر گئی تھیں۔
اب دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا، کسی اور کا خیال ہی جیسے سانس روک رہا تھا، اور سب اس طرح ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ پلوشے سے کچھ اب بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پلوشے، انا جان نے اس کو سر جھکائے خاموش دیکھ کر پھر سے پکارا۔ پلوشے نے سر اٹھا کر انا جان کی طرف دیکھا تھا، آنکھیں چلکنے کو تیار تھی جیسے، لیکن وہ رونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بمشکل بھاری آواز میں بولی، آپ کو جیسا اچھا لگے کر دیں انا جان۔ تو کیا تم ختم کرنا چاہتی ہو؟ انا جان کو اس کا جواب سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے پھر سے پوچھنے لگی تھی۔ پلوشے نے بے اختیار سر انا جان کے سینے پر رکھا اور رونے لگی۔ میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں، چھوٹی تھی تب سے اور اب بھی انا جان، لیکن ان کو میں کبھی پسند ہی نہیں آئی تھی۔ پہلے درغام کے ساتھ کرتی، اب کہتے ہیں مجھے پسند کرتی تھی، صرف غصہ تھی مجھ پر۔ انا جان، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے درغام سے بھی شادی نہیں کرنی تھی، میں بس ان کو ہی پسند کرتی تھی، اور اب چھوڑ بھی نہیں سکتی ہوں ان کو، اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ برداشت کر سکتی ہوں ان کو بھی، اور نہ ہی خود کسی اور کے ساتھ کر سکتی ہوں۔ بہت مشکل سے حنا کے ساتھ دیکھتی تھی، اب نہیں ہوگا انا جان پلیز، اب مر جاؤں گی۔ پلوشے نے انا جان کے سینے سے لگے بلک بلک کر روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس طرح تو نہیں چاہتی تھی، لیکن بچے، اس نے تمہارا دل دکھایا ہے نا؟ انا جان نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ معافی بھی مانگ رہے تھے، پلوشے نے پھر کہا۔ تو پلوشے میری بچی، کیا ہم تمہاری رخصتی بھی فارس اور اضمیر کے ساتھ رکھ لیں؟ اور اگر تم اکیلے چاہتی ہو تب بھی بتا دو۔ انا جان نے اس کا سر سہلاتے ہوئے بولی تھی، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ پلوشے نے روتے ہوئے کہا تھا۔ انا جان نے سکون کی گہری سانس لی تھی اور پلوشے کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ نہ ہی انا جان اور نہ ہی آغا جان یہ چاہتے تھے کہ پلوشے 5 سال شادی نہ کرے۔ وہ جانتے تھے کہ پلوشے کس حد تک اس کو چاہتی تھی، بس اب غصہ تھی۔ اس نے شاہ نواز خانزادہ کے طلاق کی بات پر زور دینے پر انا جان اور آغا جان نے ایک آخری دفعہ پلوشے سے بات کرنے کا کہا تھا، اور وہ تو اظہار بھی کر چکی تھی۔ اسٹڈی روم میں بیٹھے شاہ نواز خانزادہ اور انا جان، آغا جان شاہ زین خانزادہ بھی یہ سب سن چکے تھے۔ آغا جان نے مسکراتے ہوئے شاہ نواز اور شاہ زین خانزادہ کی طرف دیکھا۔ اب یقین آ گیا ہے تو زرمینہ سے بات کر لوں۔ شاہ نواز خانزادہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ صبح ذکیہ خان پھر سے خضر ہاؤس میں تھی، اور اب خضر خان نے ہی بلوایا تھا، کیونکہ اس کو پتہ چلا تھا کہ وہ کل حویلی گئی تھی۔ ہاں بولو خضر۔ ذکیہ خان لاؤنج میں بیٹھی تھی اور چائے پیتے ہوئے ابھی آئے خضر خان سے پوچھا تھا۔ وہ سخت چہرے سے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ کل حویلی گئے تھی؟ ذکیہ خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کیوں؟ پھپھو، میں نے کہا بھی تھا جیسا ہے ویسا ہی رہنے دے سب۔ وہ نہیں مانے گی، مجھے پتہ ہے۔ وہ بہت ناراض ہے مجھ سے۔ ذکیہ خان نے زرمینہ خان
کے پریشان اور اداس چہرے کی طرف دیکھا۔ ارے بات تو کرنی تھی نا، جب غلطی کی ہے تو پاگلوں کی طرح اب 5 سال منہ اٹھا کر انتظار کی سزا کاٹنی تھی۔ خیزر خان اب محنت کرو منانے کی، ویسے تو وہ شادی کے لیے مان جائے گی مجھے یقین ہے، لیکن اس کو منانا تمہارا کام ہے۔ خیزر خان نے گہری سانس لی، اسے یقین تھا وہ 8 مہینوں میں اس کے ایک میسج کا جواب نہیں دے رہی تھی تو کیسے مانے گی، اس لیے خاموش ہوا تھا۔ خیزر خان میٹنگ سے فارغ ہوا تھا جب اس کو آغا جان کا فون آیا تھا۔ خیزر خان نے اپنے سامنے فائل رکھتے ہوئے فون پک کیا اور لاؤڈ سپیکر پر کر کے اپنے سامنے رکھا اور سلام کیا تھا۔ آغا جان نے جواب دیا۔ کہاں ہو؟ آغا جان نے پوچھا۔ آفس میں ہوں آغا جان، خیزر نے آہستہ سے جواب دیا اور اپنے فائل پر مصروف رہا تھا۔ اچھا تو پھر شادی کا کیا سوچا ہے تم نے؟ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ اتنی دور ہو شادی، میں چاہتا ہوں کہ ساری رسمیں حویلی میں رکھ دیتے ہیں، تمہارے مہمان اور ہمارے مہمان، اور بارات پھر تمہاری مرضی ہے، تم اسلام آباد لے کر جاتے ہو یا پھر اپنے اس گھر۔ آغا جان کی بات پر خیزر خان کا چلتا ہوا ہاتھ رکا تھا، وہ سمجھا نہیں تھا۔ آغا جان کی بات، کیا مطلب آغا جان؟ کیسی بارات؟ وہ تو آپ کی طرف سے ہی ہوگی نا؟ خیزر خان نے پیچھے اپنی کرسی کی پشت پر سر ٹکاتے ہوئے فون کو ہاتھ میں پکڑا تھا۔ ہاں، ہم تو اجمیر اور فارس کی دلہن کو تمہارے گھر سے لے کر آئیں گے نا، لیکن تم اپنی دلہن کہاں لے کر جاؤ گے؟ اگر تم بھی حویلی میں ہی رہنا چاہتے ہو تو پھر یہ اور بھی اچھا ہے، ولیمہ بھی ایک ساتھ ہو جائے گا اور وہی سب مہمان اس میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ خیزر خان کچھ پل خاموش سا ہوا تھا، پھر بولا، کیا آپ کی پوتی بھی میری دلہن بننا چاہتی ہے؟ مطلب شادی کے لیے تیار ہے وہ بھی؟ خیزر خان نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ ہاں وہ مان گئی ہے، آغا جان نے اس کی حیرانی پر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب وہ سچ میں حامی دے چکی ہے؟ خیزر خان نے بے یقینی سے پھر سے کہا۔ ہاں بھائی، اب آگے بھی کچھ بولو۔ خیزر خان نے فون کان سے لگایا اور گہرا مسکرایا تھا۔ آغا جان سے بات کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلے پلوشے کو میسج کیا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ خیزر خان نے فون کیا لیکن اس کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ خیزر خان کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر اس سے پوچھے۔